آپ جڑ گئے، مخلوق مجبور ہو گئی آپ کو راستہ دینے کے لیے. وہاں سے بند دروازے کھلتے ہیں جہاں دروازہ ہوتا بھی نہیں ہے نعمتوں کا. پھر ایک صرف لائن بتا کے آگے جاتا ہوں جی. اللہ نے کہا نا کہ انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے نعمتیں عطا کی. لیکن سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اعلیٰ اور نعمت میں فرق کیا ہے یہ سمجھیے. اگر یہ سمجھ آ گیا تو کائنات کے سارے راستے کھل جائیں گے. یہ صرف 2 لائنوں میں بتاؤں گا، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے اس کو بتانے کا. نعمت وہ ہے جو اللہ کی عطا ہے، اور اعلیٰ باعث نعمت. سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ نے آیت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ کہا ہے، فرمایا یہ ہم ہے جن کی وجہ سے، یعنی سرور انبیاء کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں نا. بالکل کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. ہم دین، ایمان، روشنی، ہر چیز سرکار کی وجہ سے. تو جن کی وجہ سے ہے ان کی محبت. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قربا سے محبت کرنا. میرے قربا سے سرکار نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو بتائیے. کتنی بڑی طاقت ہے. اچھا ایک اور چیز، ایپی جینیٹکس ایک چیز ہے ڈی این اے کے اندر. ایپی جینیٹکس یہ آج کل لوگوں کے اندر ہوتا ہے. یعنی یہ جینیٹیکل چیزیں، جینیٹیکل ڈس آرڈرز جو بزرگوں سے اولاد میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. جینیٹک بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جینیٹک چیزیں بھی ہوتی ہیں. یعنی فرض کیا کہ کچھ ایسے جینیٹک پرابلمز ہیں جس سے اولاد جو ہے وہ آٹسٹک آتی ہے، جس سے بچے بولتے نہیں ہیں، جس سے ڈاؤن سنڈروم میں ہوتے ہیں. اب اس قسم کی جینیٹک ڈس آرڈرز کا علاج بھی استغفار میں. اوکے یہ آج بائیو ٹیکنالوجی اس بات کو کنفرم کر رہی ہے. جدید بائیو ٹیکنالوجی کہ انسان کے اندر مستقل تناؤ رہے تو وہ گلٹ کانشیس بن جاتا ہے. گلٹ کانشیس یا اس قسم کی چیزوں کے دوران جب اولاد ہوتی ہے تو وہ چیزیں اس اولاد کے اندر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. وہ بیماریاں، وہ چیزیں اس کی اولاد کے اندر بھی کسی نہ کسی وقت ہوتی موجود ہیں اور کسی نہ کسی وقت ٹریگر کر سکتی ہیں. مطلب انسان کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے بیماری میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایپی جینیٹکس جو ہے اس کا علاج آج بائیو سائنسز یہ کہتی ہیں کہ یہ ہے. کیوں کہ آپ کے اندر بہت سارے ہارمونز ہیں جو آپ کی باڈی جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، جس میں اینڈوفنز ہیں، ڈوپامین ہے اور بہت سارے ہیں. تو یہ جب آپ کے امیونٹی کو یہ سیل مضبوط کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کا جو جینیٹک کوڈ ہے اس کو ریسیٹ کر دیتے ہیں. تو جب جینیٹک کوڈ ریسیٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو آپ کی موروثی نحوستیں ہوتی ہیں، بگز ہوتی ہیں، وہ بیماریاں ہوتی ہیں، وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صرف آپ کی زندگی کے اوپر اس کا اثر نہیں ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کے اوپر. آپ کی نسلیں بہتر ہو جاتی ہیں، آپ کے بچے بہتر ہو جاتے ہیں. آپ انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے کہ تمہاری اولاد کہیں تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے. اولاد سے زیادہ قیمتی تو کچھ نہیں ہوتا. تو اولاد سیٹ ہو جاتی ہے استغفار سے، آپ ہی نہیں ہوتے. یہ لا آف ریزوننس ہے، یہ کائنات کا جو ہے یہ ریزوننس کا عمل اور رد عمل کا، یہ ایکشن ری ایکشن کا جو لا ہے نا، یہ اسی طرح ہے. استغفار اس ریزوننس کو بحال کر دیتی ہے، ریسٹور کر دیتی ہے آپ کی انرجی کو. یہ کائنات کا جو امبیلنس ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے چیزیں، یعنی یہ جو چین ری ایکشن آپ کا بنا ہوتا ہے ایپی جینیٹکس میں، یا ایک ری ایکشن بنا ہوتا ہے کہ جس نے اپنے لوپ میں واپس آنا ہوتا ہے. یعنی وہ گھومتے گھومتے گھومتے، جیسے اشفاق صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا کہ دھوکہ بہت سیانہ ہوتا ہے، جہاں سے دیا جاتا ہے وہیں واپس پہنچ جاتا ہے. کائنات گول ہے نا. تو آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، وہ ظلم آپ کی اولاد میں جائے گا تا وقت کہ آپ اس چین سائیکل کو توڑ نہ دیں. تو اس چین سائیکل کو توڑنے کی جو چابی ہے نا وہ ہے استغفار. یعنی آپ کے خلاف ہونے والے کاسمک ری ایکشن کو اللہ روک دیتا ہے. جیسے اللہ نے کہا تھا کہ اللہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے. جو انسان زیادہ استغفار کرتا ہے وہ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتا رہتا ہے، بہت انٹویٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرتا ہے، پیسے کما لیتا ہے.
سوشل سیکٹر اس کا کامیاب ہو جاتا ہے، پیسے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، مجھے بیچ میں چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ ایک درویش کے پاس میں بیٹھتا تھا، ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ بابا جی دعا کرو دین دنیا دی بھلائی دی۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ پتر تینوں پتہ ہے دین دنیا ہوندی کی ہے؟ انہوں نے کہا جی تسی دس دیو۔ کہ تیرے بچے ہے نے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ بیوی بچے ہے گے نے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے نے۔ تیرے ماں پیو بھی ہے گے نے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جے تیرے بیوی بچے تیرے تے راضی نے تو تیری دنیا ٹھیک ہے، تے جے تیرے ماں پیو تیرے تے راضی نے تو تیری آخرت بھی ٹھیک ہے۔ واہ، یہ دین دنیا آپ کے گھر میں ہے۔ خاکی علم سیکھ لیں، نوری علم کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ بالکل صحیح بات۔ ٹھیک ہے، قرآن میں 2 طرح کے احکامات ہیں، یا عبادات کے یا حقوق العباد کے، یا جو ہے وہ معاشرت کے، معاملات کے۔ عبادات جو ہیں وہ آپ کی کم بھی ہوں گی نا تو اللہ معاف کر دے گا۔ معاملات اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس بندے پہ آپ نے ظلم کیا وہ آپ کو معاف نہیں کرتا۔ اب ایک اور چیز، ہمارے ہاں جو جدید سائنٹیفک جو نظریات ہیں نا، سو کالڈ، میں کوئی بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی دقیانوسی سسٹم ہے، لیکن جو ایڈوانس اسپرچول سسٹم ہے نا وہ اس بات کو مانتا ہے کہ جس طرح آپ کی ہارڈ ڈرائیو کو ڈی فریگمنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کے کلسٹر ایک جگہ اکٹھے کرنے کی، اسی طرح باڈی میں ایک ڈی فریگمنٹیشن سسٹم ہے اور وہ چلتا ہے استغفار سے۔ یہ ایک ایسا مضبوط سیکیورٹی حصار کر دیتا ہے کہ آپ کے بگز کو ایک جگہ کوارنٹائن کر دیتا ہے یا ان کو ختم کر دیتا ہے اور باقی کلسٹرز کو سیکیور کر دیتا ہے تاکہ آپ کی زندگی کا نظام چلتا رہے۔ فراموشی بہت بڑی طاقت ہے۔ بالکل، اگر اللہ آپ کو اپنے دکھ بھولنے کی طاقت نہ دے آپ تو مر جائیں، آپ اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے غم کے ساتھ مر جائیں۔ ایسے اللہ فراموشی دیتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ فراموشی بھی، اس کا تعلق بھی استغفار سے، یہ آپ کا سیکیورٹی میکنزم مضبوط کرتا ہے۔ رزق کی فرمانی ہو، نحوست کا خاتمہ ہو، کسی نیگیٹو انرجی، جادو ٹونا کا ہو، استغفار۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ استغفار آپ کو اس طرح ڈی ٹاکس کر دیتی ہے کہ جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ ان کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ جدید سائنس کے جملے اور اللہ کے جملے نہ پڑھیں تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ ایک ایسا میجک کہہ لیں یا ایک ایسا سپیل کہہ لیں، کائنات میں نا دیکھیں ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ماسٹر کی، یعنی جیسے ہوٹلز والوں کے پاس ایک ماسٹر کی ہوتی ہے جو ہر تالے کو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ماسٹر کی ہے نا اس کائنات میں رزق کے دروازے کھولنے کی، جو ماسٹر کی ہے اس کائنات میں برکت کے دروازے کھولنے کی، وہ ماسٹر کی ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی، وہ استغفار اور درود پاک 2 ہی ہیں۔ درود پاک اور استغفار پر بھی بات ٹھیک ہے۔ درود پاک کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کے بعد اگر کوئی دوسری بڑی طاقت ہے تو وہ استغفار ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی طاقت درود پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ استغفار کی امپیکٹ اپنی جگہ، لیکن درود پاک وہ ہے، یعنی دنیا کا ہر عمل کسی نہ کسی انسان نے بتایا ہوگا نا، درود پاک واحد عمل ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ٹھیک ہے، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پہ درود پاک، لیکن اس کے بعد استغفار۔ اللہ بھی تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے نا۔ صحیح ہے۔ فائنینشیل فریڈم کی بات ہوتی ہے کہ جی انسان کو جب فائنینشیل فریڈم ہو وہ بڑے کام کرتا ہے۔ بالکل۔ تو فائنینشیل فریڈم آتا کہاں سے؟ جب آپ کاسمک انرجی سے جڑ جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی پیسوں کا نام ہے ہی نہیں ہے، پیسے نہیں، یعنی برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، اللہ نے موقع ایسا بنا دیا ہے کہ آپ تھوڑے پیسوں میں بڑے کام کر گئے، اس کا مطلب ہے کہ برکت آ گئی۔ یعنی آپ نے کوئی ایک چیز لینی تھی وہ 10,000 روپے کی تھی، آپ کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے اور 50% آف پہ، آپ نے 10,000 کی ایک لینی تھی، آپ نے 10,000 کی 2 لے لی، برکت پڑ گئی۔ بالکل۔
اب آپ کی برکت کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ نحوست کیا ہے کہ آپ کے پاس 20,000 روپے ہیں، آپ نے چیز 10,000 کی لینی ہے، لیکن آپ کو خرچہ ایسا آ گیا ہے کہ 10,000 میں سے جو ہے نا وہ 20,000 میں سے 18,000 اڑ گئے، آپ کی چیز بھی نہیں آئی، وہ نحوست ہے، یہ بندش، یہ فریکوینسیز، اس کو سمجھیے، یہ بندشوں کا خاتمہ، یعنی کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو رکاوٹ بننی شروع ہو جاتی ہے۔ استغفار اس نحوست کو، ان بگز کو جو ہے وہ ریسیٹ کر دیتا ہے۔ جب نیگیٹو انرجیز آپ سے دور ہوتی ہیں تو گھروں میں بے سکونی بلا وجہ، یعنی بے سکونی آ جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بیماری، نیگیٹو انرجیز ہوتی کیسے؟ آپ کے اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے۔ جس گھر میں استغفار زیادہ پڑی جاتی ہو نا، وہاں پازیٹیو انرجی اور اورا ویسے ہی پرسکون ہو جاتا ہے، وہاں شیطانی طاقتیں، نیگیٹو لہریں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ جہاں درود پاک ہو، استغفار ہو، خوشبو ہو، یہ ساری چیزیں پورا ایک سیکوینس ہے۔ اسی طرح میں اپنی زندگی میں میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، میں نے وہ لوگ جو درود پاک اور استغفار کی کثرت کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ رونق دیکھی ہے۔ ان کو کسی اینٹی ایجنگ دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کسی اینٹی آکسیڈنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ میں بالکل اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ درود پاک اور استغفار پڑھنے والوں کے چہرے پہ ایک رونق ہوگی، اینٹی ایجنگ امپیکٹس ان کے، وہ جھریاں، وہ چیزیں بہت کم ہوگی، کر کے دیکھیے گا۔